الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بآواز بلند درود پاک پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم یہ ماہ مقدس شعبان المعظم ہے اور آج اس ماہ مقدس کی 28 تاریخ ہے. عن قریب ہمارے پاس رحمتوں والا بخشش والا جہنم سے آزادی والا ماہ مقدس رمضان المبارک تشریف لانے والا ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعہ ہم استقبال رمضان اور اس کی فضیلت و اہمیت پڑھیں. ہمیں پتہ چلے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں اس ماہ مقدس میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اس کا استقبال کریں، کیسے اس کو ویلکم کہیں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا معنی کیا ہے؟ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں اور صوم کا لغوی معنی لکھا ہے الامساک عما تنازع الیہ نفس، ہر ایسی چیز سے رک جانا جس کی طرف نفس کشش محسوس کرتا ہو. ظاہر ہے کہ انسان کا نفس گناہ کی طرف اس کو رغبت دیتا ہے، راغب کرتا ہے، تو گویا ہر قسم کے گناہ سے رک جانا اس کو روزہ کہتے ہیں. اور شریعت میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت سے انسان رکا رہے، اس کو روزہ کہتے ہیں. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور عمل زوجیت
سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ روزہ صرف مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہوا، پہلی اقوام کے اوپر بھی روزے فرض تھے، گو ان کی کیفیت اور تعداد مختلف تھی۔ رمضان پاک کا انتخاب ہوا، اللہ کریم نے رمضان میں روزے کیوں فرض کیے؟ اس کی وجہ ہے کہ رمضان کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور قرآن اللہ کی وہ افضل والا کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن پاک جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی، وہ مہینہ اس قابل تھا کہ وہ پورا مہینہ اللہ کی یاد اس کے ذکر میں گزارا جائے، اور اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے اللہ کی یاد کی کہ بندہ سارا دن روزہ رکھے اور پھر رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن کو سنائے، نماز تہجد میں بھی قرآن پڑھے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے رمضان کا انتخاب کیا روزوں کے لیے، کیونکہ رمضان میں قرآن پاک اللہ کریم نے اتارا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے جی؟ رمضان عربی میں رمز سے بنا، را میم ضاد، رمضا۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلانا، چونکہ یہ مہینہ بھی مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ یا یہ رمضان رمز سے بنا ہے جس کا معنی گرم زمین سے پاؤں کا جلنا ہے، چونکہ ماہ رمضان میں نفس کے جلنے اور تکلیف کا باعث ہے ماہ رمضان، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان گرم پتھر کو کہتے ہیں جس سے چلنے والوں کے پاؤں جلتے ہیں۔ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا تو وہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان کے اندر چند واقعات بھی ہوئے، مشہور واقعات ہیں، وہ بھی سن لیجیے۔ پہلی رمضان کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ پہلی رمضان سے لے کر پورا مہینہ یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تیسری رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ کریم نے صحائف اتارے، صحیفے، بکلیٹ، چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے نازل کی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بھی 3 رمضان پاک ہوا۔ چھٹی رمضان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کریم نے تورات شریف نازل کی۔ 13ویں رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ کریم نے انجیل مقدس نازل فرمائی۔ 17ویں رمضان کو اسلام کی پہلی جنگ بدر وقوع پذیر ہوئی، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے، اور اسی دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہوا، اور اسی تاریخ کو مکہ مکرمہ فتح بھی ہوا۔ 18ویں رمضان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور شریف اتاری گئی، اور 27ویں رمضان کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اور پاکستان اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ بھی 27 رمضان کو اللہ نے ہمیں پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ مہینہ اس کی بڑی بڑی برکات ہے۔ پھر رمضان پاک کے ہر رات میں اللہ کریم 60,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے ہر رات، اور رمضان کے آخری دن جتنا پورے مہینے میں اللہ نے گناہ گاروں کو آزاد کیا تھا، اس کے برابر آخری دن میں اور آخری رات میں اللہ اتنے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور 21ویں رمضان کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے مرتبہ شہادت کو حاصل کیا، اور اسی ماہ مقدس میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہوا۔ تو یہ چند واقعات تھے جن کا تعلق اس ماہ مقدس کے ساتھ ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ رمضان پاک تمام مہینوں سے افضل والا ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بستان الواعظین میں لکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو زیادہ محبوب تھے،
اسی طرح 12 مہینوں میں سے رمضان پاک اللہ کریم کو بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور جس طرح اللہ کریم حضرت یوسف علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے 11 بھائیوں کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے حضرت یوسف کے اوپر ظلم و ستم کیا ہوا تھا، اسی طرح ماہ رمضان کی برکت سے اللہ کریم باقی 11 مہینوں کی خطائیں بھی اپنے بندوں کی معاف فرما دیتا۔ سبحان۔ تو یہ مہینہ بڑا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شان و عظمت کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر بھی رب کریم نے رمضان پاک کا ذکر فرمایا، روزوں کی فرضیت کا بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہوئے، پہلے اقوام اور سابقہ امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے؟ روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے۔ یہ ہے روزہ فرض کرنے کا مقصد۔ ذات محترم، ماہ رمضان کے فیوز و برکات کیا ہیں؟ قرآن حکیم نے مختلف مقامات کے اوپر اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ چند حدیث طیبہ آپ کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ماہ مقدس کی شان کیا ہے۔ پہلی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء۔ حضور نے فرمایا جب ماہ رمضان داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا برکت والا شان والا مہینہ ہے جو ان قریب ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے کہ جو ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے اللہ کریم آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو، سرکش جنات کو اللہ کریم جکڑ دیتا ہے زنجیروں کے اندر، تاکہ یہ میرے بندوں کو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے روک نہ سکے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیجیے۔ ماہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے اللہ کریم پورا سال جنت کو سجا دیتا ہے، پورا سال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنت تزخرف لرمضان من راس الحول الى حول قابل۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک جنت کو شروع سال سے لے کر آخر سال تک رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضان، جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین، تو عرش الہی کے نیچے جنت کے پردوں سے ایک ہوا چلتی ہے، حور العین کے اوپر، حوروں کے اوپر جنت سے ہوا چلتی ہے۔ فَيَقُلْنَا يَا رَبِّ اجْعَل لَّنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقِرُّ بِهِمْ أَعْيُنُنَا وَتَقِرُّ أَعْيُنُهُمْ بِنَا، او کما قال۔ وہ حوریں عرض کرتی ہیں پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں
اور ہمارے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو یہ حوریں دعا کرتی ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے، تو پورا سال اللہ کریم جنت کو رمضان کے استقبال کے لیے سجا دیتا ہے۔ ایک اور سنیں حدیث پاک بڑی پیاری، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نادا مناد من السماء کل لیلۃ الی انفجار الصبح یا باغی الخیر تمم وابشر۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کرنے والا، اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے طلبگار، نیکی کو مکمل کر، اور تجھے خوشخبری ہو، مبارک ہو، ویا باغی الشر اقصر وابصر، اے گناہ کے طلبگار گناہ سے رک جا، حل من مستغفر یغفر لہ، اللہ کریم کی طرف سے ہر رات کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا اس کو بخش دیا جائے، حل من تائب یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر لی جائے، حل من داعٍ یستجاب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ فرمایا حل من سائل یعطا سؤلہ، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کو عطا کیا جائے، وللہ عز وجل عند کل فطر من کل شہر رمضان کل لیلۃ عتقاء من النار 60,000۔ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہر رات کو رمضان کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کریم رمضان کی ہر رات کو 60,000 گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہر رات 60,000 گناہ گاروں کو اللہ رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ اعتق اللہ مثل ما اعتق من جمیع شہر 30 مرتن 60,000۔ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ کریم پورے مہینے میں 30 دنوں میں جتنے گناہ گاروں کو اس نے جہنم سے آزاد کیا تھا اللہ کریم پورے 30 دنوں کے برابر عید الفطر کے دن گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو اگر روزانہ 60,000 بندے جہنم سے آزاد کیے جائیں تو 60 کو اگر آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 18 لاکھ بنتا ہے۔ گویا عید الفطر کے دن رب کریم 18 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا۔ اتنا پیارا یہ مہینہ ہے جو ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ ذات محترم اس مہینے میں روزے رکھنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، نماز تراویح ادا کرنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان سن لیجئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال۔ حضور فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے پورا مہینہ پورا ماہ رمضان روزے رکھے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح حضور کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه او كما قال۔ جس نے رمضان میں قیام کیا، رات کو نماز تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، رات کو نوافل پڑھے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے، آپ نے فرمایا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ کیا شان ہے! لہٰذا ابھی سے ہم سب کو نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ پورا ماہ رمضان روزے بھی رکھیں گے اور پورا مہینہ نماز تراویح بھی باجماعت پڑھیں گے، کیونکہ پورا مہینہ روزے رکھنا بھی یہ بخشش کا ذریعہ ہے، اور پورا مہینہ نماز تراویح کو ادا کرنا، تہجد کو پڑھنا، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔
ذات محترم، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی ہوتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. سنیے حضور کا فرمان عالی شان. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں للصائم فرحتان یفرحہما، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. اذا افطر فرحا، جب روزہ افطار کرتے اسے خوشی ہوتی ہے. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا روزے دار، اسے اس وقت بھی خوشی نصیب ہوگی. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ آج کل تو اتنی زیادہ گرمی ابھی نہیں ہے، اگر سخت گرمی ہو، جولائی اگست کے روزے ہوں اور بندے نے سارا دن محنت بھی کی ہو، مزدوری بھی کی ہو، کام کاج بھی کیا ہو، بھوک پیاس بھی ہو، تو افطاری کے وقت کتنی اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے نا خوشی. تو فرمایا ایک روزے دار کو خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری قیامت کے دن ہوگی جب وہ اپنے رب کی زیارت سے مشرف ہوگا. سبحان. ذات محترم، اللہ کریم ہر ابن آدم کا ہر عمل اللہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد و بے حساب ہے. حضور کا بڑا پیارا فرمان ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کریم، یہ حضور کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن الی ما شاء اللہ. فرمایا ابن آدم کا ہر عمل کا ثواب اللہ کئی گنا بڑھا کے اس کو دیتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک اللہ ہر نیکی کا عمل اس کا ثواب اسے بڑھا کے دیتا ہے. حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا ثواب صرف 10 گنا سے 700 گنا تک نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. کیونکہ روزہ اگر کسی بندے کا ہو، رب جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، روزہ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کا ثواب دوں گا. اور اللہ کریم پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ بڑھا کے اس کو روزے دار کو ثواب دے گا. ذات محترم، جو روزہ ہے یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. جیسے ڈھال، یہ انسان کو جنگ سے بچاتی ہے. پہلے وقتوں میں تھا کہ جب تلوار کے ساتھ، نیزوں بھالوں کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں تو ایک ڈھال ہوتی تھی جو دشمن سے انسان کو بچاتی تھی. روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. حضور نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہے. جیسے تم میں سے کوئی جنگ سے ڈھال بناتا ہے اور ڈھال اسے بچاتی ہے، اسی طرح روزہ روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. تو روزہ جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا بڑا پیارا ذریعہ ہے. روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، کیونکہ جب سارا دن انسان بھوکا پیاسا ہو تو ایک خاص قسم کی بو انسان کے منہ سے محسوس ہوتی ہے. روزے دار کے منہ کی بو اللہ کی بارگاہ میں یہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. حضور کا اپنا فرمان ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک کما قال. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن یہ خوشبو اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. ساتھ محترم، اور پھر ایک اور حضور کا فرمان ہے، جنت کے مختلف دروازے ہیں. ایک دروازہ ریان، یہاں سے صرف روزے دار گزر کے جنت میں داخل ہوں گے. حضور کا فرمان ہے ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، جس کا نام ریان ہے.
یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا یدخل منہ احد غیرہم. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جنت میں جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزے دار گزر کے جنت میں جائیں گے، روزے داروں کے علاوہ کوئی اس دروازے سے نہیں گزر سکتا. تو رب کریم نے روزے داروں کے لیے خاص دروازہ بھی بنایا ہوا ہے. ایک اور چیز اس ماہ مقدس کے بارے میں، رمضان بھی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن بھی بخشش کا ذریعہ ہے. روزے بھی ہمیں پورا مہینہ رکھنے چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے. حضور کا بڑا پیارا فرمان علی شان سن لیجئے. آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. روزے اور قرآن پاک بندے کی شفاعت کریں گے. یقول الصیام، روزے کہیں گے اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، پروردگار میں نے تیرے بندے کو سارا دن کھانے پینے اور شہوات سے روک کے رکھا. فشفعنی فی، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے. آپ نے فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِي، پروردگار میں نے تیرے بندے کو ساری رات سونے سے روک کے رکھا، یہ تلاوت قرآن کرتا رہا، قرآن پڑھتا سنتا رہا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور فرماتے ہیں فَيُشْفَعَانِ، پروردگار رمضان کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا، قرآن کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا. مطلب اس کا یہ ہے جس بندے نے پورا ماہ رمضان روزے رکھے ہوں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اور جس اللہ کے بندے یا بندی نے پورا ماہ رمضان نماز تراویح پڑھی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کو سنا ہوگا، اللہ ان دونوں کی بخشش فرما دے گا. روزہ رکھنے والوں کو بھی بخش دے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سننے والوں کی بھی بخشش فرما دے گا. ذات محترم آخر میں حضور کا بڑا پیارا خطاب ہے جو ہمارے کریم آقا نے شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو کیا تھا. تو میں بھی آپ کے سامنے وہ حضور کے پیارا ارشاد گرامی بیان کرنے والا ہوں. یہ وہ حدیث ہے بلکہ وہ خطاب ہے جو حضور نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو فرمایا تھا. آپ بھی سن لیجیے، یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شعبان کے آخر میں اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں خطاب فرمایا. حضور نے صحابہ کو خطاب کیا. سنیے وہ خطاب کیا تھا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، فرمایا تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ تشریف لانے والا ہے. مبارک فیہ، یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آگے حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے ہیں. وقیام لیلہ تطوعا، رات کا قیام نفل یا سنت بنایا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضہ فیما سوا. حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں نفلی نیکی کی وہ ایسے ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، یعنی نفل کا ثواب فرض کے برابر. آگے فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسے ہے جیسے کسی اور مہینے میں 70 فرائض ادا کیے. گویا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے. آگے حضور فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے
جس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبۃ من النار۔ آپ نے فرمایا جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کی گردن جہنم سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِ شَيْءٍ۔ اللہ روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کے حبیب لیس کلنا نجد ما نفطر به صائم، حضور ہم میں سے ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ کسی کا افطار کروائے۔ فقال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ آپ فرمایا صحابہ اللہ کریم یہ ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار کروا دے، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ کریم اسے میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور آگے حضور نے فرمایا سبحان اللہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ درمیان کا عشرہ بخشش کا ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آخر میں حضور نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ لہ وَاعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، او کما قال، جس نے اپنے متحد سے اپنے خادم سے کام تھوڑا لیا، تخفیف کی کام میں، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا، اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ ذات محترم یہ وہ خطاب ہے جو اللہ کے حبیب نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو فرمایا تھا۔ یہ حدیث کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا جامع ہمارے آقا کا فرمان عالی شان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ماہ رمضان بڑا خاص مہینہ ہے، یہ نیک اعمال کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات شب قدر کی رات ہے، وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک تاک رات ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا جو بندہ اس مہینے میں نفلی نیکی کرے اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، جو ایک فرض پڑھے فرض ادا کرے اللہ 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا مہینہ ہے، جھگڑنے کا مہینہ نہیں ہے، گالی گلوچ کا مہینہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا ثواب کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور اگلی الفاظ غور طلب ہیں وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ مہینہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں کو دینے کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کا خون پسینہ چوسنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے، ہمارے تاجر حضرات، ہمارے دکاندار بھائی اس مہینے میں چیزوں کا ریٹ دگنا کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں زیادہ منافع کماؤں، اللہ کے بندوں منافع کماؤ لیکن پیسوں کی صورت میں نہیں، نیک اعمال کی صورت میں کماؤ نا، نمازوں کی صورت میں کماؤ، روزے کی صورت میں کماؤ، تلاوت قرآن کی صورت میں، اور غریبوں کی امداد کر کے منافع کماؤ۔ یہ مہینہ پیسے بنانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ساری رات بازاروں میں گھوم پھر کے ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، اور یہ جناب مصنوعی مہنگائی کرنے کا مہینہ، ملاوٹ کرنے کا مہینہ، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرنے والے بھی سن لیں، افطار پارٹی سے کہیں بہتر ہے اپنے آس پاس دیکھ لیا جائے،
اپنے کسی غریب ہمسائے کو افطاری سحری کا بندوبست کر کے دے دیں، اس کا ثواب کئی افطار پارٹیوں سے زیادہ ہوگا۔ بڑی بڑی نعت خوانیاں کرنے والے بھی سن لیں، جو نعت خوانیوں کے اوپر آپ لاکھوں روپیہ ضائع کرتے ہیں، اس سے کہیں اچھا ہے اپنے آس پاس دیکھ لیں جو کوئی غریب ہے، بیوہ یتیم ہے، غریبوں کے لیے سحری افطاری کا بندوبست کر دیجئے، یقین جانیے اس کا ثواب نعت خوانیوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کا اور پھر اپنے دسترخوان کے اوپر جو ہم 10 کھانے کھاتے ہیں، اس سے کہیں اچھا ہے ہم سادگی کے ساتھ افطاری کر لیا کریں، وہی پیسے بچا کے آس پاس ہمسایوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دے دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ تو یہ مہینہ غریبوں کی دستگیری کا مہینہ ہے، فرمایا اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس مہینے کا تقاضا ہے ہم غریبوں کو یاد رکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، غریب جو اپنے آس پاس سب کو دیکھیں۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں نے پچھلے جمعے پر پورا میرا موضوع تھا زکوٰۃ، کسی نے کہا ہے جی اس کے بارے دوبارہ بتا دیں زکوٰۃ کے مصارف، تو قرآن نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے وہ 7 ہیں، اس میں فقیر ہے، مسکین ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضرورت سے تھوڑا ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین ہے جس کے پاس بالکل ہی نہ ہو۔ اسی طرح مقروض ہے، اس میں مسافر بھی ہے، اور اس میں فی سبیل اللہ بھی ہے۔ یہ تمام زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ سب سے بہترین صورت یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمسایوں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے آپ کو ڈبل ثواب ہوگا۔ ایک زکوٰۃ ادا ہوگی، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ غریبوں کا بھی خیال رکھیں، پلس دینی مدارس جہاں پہ طلباء کو شب و روز قرآن و سنت کی فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیمی ادارے بھی ہماری زکوٰۃ فطرانے کے بہترین مستحق ہیں۔ یقین جانیے افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے اشتہارات پڑھ کے نعت خوانیوں پر ہم لاکھوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں، لیکن وہ اہل سنت و جماعت کے دینی ادارے جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ سناتا ہوں، میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا میرا کمال نہیں ہے، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا کمال ہے، اس دینی درسگاہ کا کمال ہے، میرے حضور شاہ الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ کی نگاہ فیض ہے، جہاں سے میں نے چند الفاظ سیکھے اور میں آپ کو دین کا پیغام سنا رہا ہوں۔ کتنا اچھا ہوتا نعت خوانیوں کی بجائے دینی مدارس کے ساتھ ہم تعاون کرتے، زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، نفلی صدقات کی صورت میں، اور بھی زیادہ علماء پیدا ہوتے، اسلام کو پھیلاتے۔ لیکن ہمارا ذہن ایسا بگاڑ دیا گیا، ایک نعت خوانی کروا لو، لاکھوں روپیہ ضائع کر لو، تم بھی بخشے جاؤ گے، والدین بھی بخشے جائیں گے، پورا قبیلہ بخشا جائے گا۔ نہ نعت خوانوں کو دین کا پتہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، نہ ان کو پتہ ہے شریعت کیا ہے۔ ارے شریعت آپ کو علماء سکھائیں گے، نعت خواں قرآن نہیں سکھائیں گے، نعت خواں سنت نہیں سکھائیں گے۔ علماء کا خیال کرو، دینی مدارس کا خیال کرو، تاکہ علماء تیار ہوتے رہیں اور اسلام کا پیغام عام کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔